آیت نمبر 203، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 202 میں پڑھا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا اور گنتی کے چند دنوں یعنی حج کے جو ایام ہیں، ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو۔ اگر کوئی 2 دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈر رہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب اس کے پاس اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ تو ایک دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس دن کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی اور خوشگوار لگتی ہے، اور وہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر، یہاں پر بھی منافقین کی ایک طرز بتائی جا رہی ہے کہ بعض منافقین باتیں کرنے میں، چکنی چپڑی باتیں کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں بھی بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ تو کافی ہے اس کو جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی ساری باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو، شیطان کی مرضی کے مطابق نہیں۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی ہیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس لیے کہ کفار اور آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ دنیا بہت حسین ہے۔ دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی دین کی طرف آئے تو اسے دنیا نہ ملے، بہت سے لوگ دین میں ہوتے ہوئے بھی بہت دنیا رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا خود کوئی اٹ سیلف پر کوئی چیز نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا ہے۔ یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے دنیا ہونا، دنیا کو آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں یہ اصل بات ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے، اور اس پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان امور میں فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ یعنی بہت دفعہ حق پا کر بھی، صحیح علم حاصل ہو کر کے بھی لوگ ایک دوسرے سے دین کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ لا علمی یا جہالت نہیں ہوتی، سرکشی ہوتی ہے، یعنی میں ہوتی ہے، اپنی انا ہوتی ہے۔ تو جو میں سوچتا ہوں وہ درست ہے، ہر شخص اپنے ذہن کے مخصوص سانچے کے مطابق سوچتا ہے، مخصوص بیک گراؤنڈ کے مطابق سوچتا ہے، اور پھر وہ اسی چیز کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی توفیق سے ہدایت دی ان معاملات میں جن میں انہوں نے حق سے اختلاف کیا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے؟ اور ابھی تم کو وہ مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے لوگوں کو آئیں، ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو وہ تو والدین، قرابت دار، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ پر خرچ کرو، کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے والدین کا حق بتایا گیا، پھر دیگر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب
مال خرچ کرنا ہو تو قریب ترین لوگوں سے شروع کرے۔ پھر فرمایا تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ یہ زندگی کا بڑا اہم حصول ہے۔ زندگی کبھی ایسی صورتحال زندگی میں پیش آئے، ایسی سچویشن آ جائے جو ہم کو بالکل ناپسند ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے والدین نے کسی بچی کو یہاں زبردستی پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور بچی کا دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے پڑھتے بچی کا دل لگ جائے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں تبدیلی اچھی نہیں لگتی، کچھ چیزیں پسند نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی ہمیں پسند آنے لگتی ہیں اور بالآخر الٹیمیٹلی وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، کیا آپ یا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں ایک چیز پسند ہوتی ہے اور وہ اسے نہیں ملتی۔ کوئی گھر آپ نے پسند کیا اور وہ آپ کو نہیں ملا، وہ کسی اور نے خرید لیا۔ کوئی لڑکی آپ نے پسند کی اپنے بیٹے کے لیے، وہ کسی اور نے پسند کر لی اور اس کی شادی آپ کی بات کرنے سے پہلے ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن انسان اس وقت کیا کرے کہ رضیت باللہ ربن، یعنی رب کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ایک چیز کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہوگی، بہت امکانات اور مواقع موجود ہیں۔ ختم ہونے والی چیز کو نہ دیکھیں، ملنے والی چیزوں پر نظر رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ہماری نظر محدود ہوتی ہے کہ ایک چیز نظر آ جاتی ہے اور ہم اسی کے پیچھے روتے رہتے ہیں، حالانکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے خزانے زمین اور آسمان کے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند ہو اور وہ ہمارے حق میں اچھی بھی نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو اچھی لگے اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بعض ماؤں کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، بعض کے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، بعض کی شادی نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں بعض اوقات حالات ایسی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار ہوتے ہیں، جن پر ہمارا دل راضی ہی نہیں ہوتا، ہم اس سچویشن کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو فطری خواہش ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو ہونا تو چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہوا تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور چیز رکھی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اللہ سے ناراض نہ ہو۔ مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ پر امید رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ اور دو اہم الفاظ کی ورڈز یاد رکھیے کہ پر امید رہیں، ہمیشہ ہوپ فل رہیں اور شکر گزار رہیں، گریٹفل رہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور جس شخص میں یہ دو خوبیاں ہوں، پریشانی اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ پریشانی اس پر حملہ کرنے لگتی ہے جو فوراً نعمتیں یاد کرنے پریشانی اس پر حملہ کرنے بھی نہیں کرتی بھی نہیں ہے، تو وہ فوراً نعمتیں یاد کرتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر، ایسے مومن کے اوپر اگر پریشانی حملہ کرے تو وہ فوراً اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یاد کرنے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، مجھے ان پر غور کرنا چاہیے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی بعض لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں لیکن مچھر کے مارنے پر فتوے لیتے ہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، چونٹی مار سکتے ہیں کہ نہیں، بندوں کو ہلاک کیے جا رہے ہیں اور اس چیز کا کوئی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ چونٹی کو سپرے کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ جو تم بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو ان کی طرف نظر رکھو، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ یہ لوگ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، اس حال میں مر گیا کہ وہ کافر ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کفر کے ساتھ انسان جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں۔ شراب پی کر انسان وقتی طور پر مسرور ہو جاتا ہے اور انسان کو اچھا لگتا ہے، اور جوئے سے بھی مال اگٹھا مل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں بہت مزے کے کام ہیں، اس لیے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی وقتی لذت ہے، جیسے شراب سے اور جوئے سے فوراً پیسہ آ جاتا ہے، تو اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، تو جس چیز میں خرابی زیادہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا دیں۔
کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی جو تمہیں خود استعمال نہیں کرنا وہ کسی اور کو دے دو تاکہ وہ تمہارے آخرت کے گھر کے لیے محفوظ ہو جائے، وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ بہت سے لوگ دنیا کے سٹور بھرے رہتے ہیں، دنیا کے بینک بھرے رہتے ہیں، اگر وہ بھرتے رہتے ہیں تو اگر آخرت کا بینک بھرتے رہیں تو ان کا سب کچھ ان کو واپس ریٹرن ہو جائے گا، واپس مل جائے گا کئی گنا اضافے کے ساتھ۔ تو جو وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ بچے اور دوسرے لوگ تقسیم کر کے ختم کر دیں گے، اور وہاں اس کا کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اپنے دل سے پوچھو کہ کیا کرنا بہتر ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں میں ہم جب اچھا کرنا نہیں چاہتے تو فتویٰ لینے لگتے ہیں، اچھا کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ تاکہ کوئی جواز پیش کر سکے کسی بھی فریضے سے بھاگنے کی یا کسی بھی نیکی کو چھوڑنے کی۔ تو جو اپنے آپ سے ہم تعویل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر تم ان کو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے، عزیز حکیم ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، اور تم مشرک عورتوں سے انکار نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی مشرکہ عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی پسند کی شادی میں ایمان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یاد رکھیے کہ شادی کے معاملے میں عقیدے پر کمپرومائز مت کریں، کیونکہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں اگر آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، سمجھوتا کر لیا، ٹھیک ہے اس کی سوچ بھی غلط ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا باقی غلط کام کرتا ہے، کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین پر سمجھوتا کر لیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سمجھوتا نہ کریں، آپ اپنے عقیدے پر رہیں اور دوسرا شخص اپنے عقیدے پر رہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ روز روز کی لڑائی، بچے کس کے عقیدے پر ہوں گے؟ بچے تو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے، بٹ جائیں گے، ماں اور باپ دونوں ہی کو چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے شادی کے وقت انسان کو دین ضرور دیکھنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ دنیا کے معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے والدین کے گھر میں بہت اچھے حال میں ہیں لیکن جس سے شادی ہو رہی ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہے، اس کی تھوڑی بہت آمدنی ہے، مشکل لگ رہا ہے آپ کو گزارا کرنا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دین تو ہے، تو دین کی خاطر اگر آپ کم دنیا پہ بھی راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دین بھی دے دے گا اور دنیا بھی دے دے گا۔ تو یہاں شادی جیسا اہم مسئلے پر رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ایک کرائیٹیریا، ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ اور پھر دیکھیں کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کیوں منع کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی یہ تمہیں ایسے کام تم سے کروائیں گے، تمہیں ایسے کاموں میں مبتلا کر دیں گے کہ تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے بیوی تو ویسے بھی اپنے شوہر کے اثر میں آ جاتی ہے، اور جو شوہر کرے گا وہی کرے گی، تو پھر تو جہنم میں چلے جائے گی۔ اور اسی طرح مرد بھی عورت کے اثر میں آ جاتا ہے، تو اگر کوئی مشرکہ عورت ہوگی اس کی بیوی تو وہ وہی کرے گا جو بیوی اس سے گھر میں کرتی رہے گی، وہ بھی آہستہ آہستہ اس ماحول کا عادی ہو جائے گا اور پھر وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ وہ صحابہ کرام آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی پیریڈز یا ماہواری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ ایک اذیت ہے، تو حیض کے دوران تم عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ جسمانی تعلق یعنی فزیکل ریلیشن شپ، مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ توبہ اندر کی صفائی ہے، ضمیر کی، دل اور دماغ کی صفائی ہے، برے اعمال سے اعمال نامے کی صفائی ہے، اور طہارت بدنی صفائی، جسمانی صفائی، تو جو اندر باہر سے پاک ہوں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی انتہائی قیمتی چیزیں، اور تمہیں ان کی کیئر کرنا ہے، تمہیں ان سے اپنی نسل کا سلسلہ چلانا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمہیں ان سے تعلق قائم کرو جائز ہے، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی عورت صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہوگی، صرف سیکس سبجیکٹ نہیں ہوتی،
صرف اس سے لطف نہیں اٹھاؤ بلکہ اس طرح اس طرح اس کا خیال رکھو جیسے ایک زمین، ایک گارڈن، ایک باغ ہوتا ہے، اس میں مختلف طرح کی چیزیں اگاتے ہوئے، اس سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی بچے پیدا ہونے چاہیے اور آئندہ نسل کی اچھی تربیت ہونی چاہیے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ سے ڈرو، یعنی اگر تم نے ان طریقوں سے منہ موڑا، بیوی کے ساتھ زیادتی کی یا اس کے ساتھ ظلم کیا یا پھر اس کے ساتھ ان طریقوں سے تعلق قائم کیا کہ جس سے اولاد ہو نہیں سکتی، یعنی اور اس کے علاوہ جو اینل سیکس ہوتا ہے، منہ سے جنسی تسکین، اورل سیکس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تم پر ناراضگی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّکُم مُلاقوہ، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی شوہر بیوی کے تعلقات کی بات ہے اور ساتھ آخرت یاد کرائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ یعنی بناؤ، یعنی کبھی اللہ کے نام کی قسم کھا کر نیکی سے نہیں رکو گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا روزہ نہیں رکھیں گے یا کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اس طرح کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور خوب سن لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اس پر مواخذہ کرے گا جو تم نے دل کے ارادے سے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے۔ تو یہاں شوہر بیوی کے تعلق کے بعد قسم کی بات اس لیے بھی کی گئی ہے کہ بعض اوقات دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور پھر وہ عام طور پہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ کبھی تم سے نہیں بولوں گی، تمہیں یہ نہیں دیں گے، کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے یا آنے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی قسمیں جو ہیں اگر غصے کی حالت میں کھائی گئی ہیں تو ان سے رجوع کر لیا جائے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے وہ سخت ہلاکت خیز ہے، اپنے آپ کو ڈبونے والی بات ہے، کیونکہ قسموں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ تکیہ کلام کے طور پر قسم کھاتے رہتے ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسے عربی میں لوگ واللہ واللہ، یا اردو میں کہتے ہیں قسم سے ایسا نہیں، اس کی قسم کھانے کی نیت نہیں ہوتی، ایسے ہی منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو پھر ایسی جو پکڑ ہے اس پر، ایسی جو قسم ہے اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا یعنی ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں، لڑائی ہوئی اور کہا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، خصوصاً جسمانی تعلق، ان کو 4 ماہ مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی پیریڈز آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت پوری کریں، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحموں میں پیدا کیا اس کو چھپائیں، یعنی اگر وہ حاملہ ہو چکی ہیں تو اسے چھپائیں یا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر دوران عدت انہیں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی اگر کسی شوہر نے طلاق دی اور 3 مہینے نہیں گزرے، 3 پیریڈز نہیں گزرے اور وہ واپس اپنی طلاق کو لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 مہینے گزر گئے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر اب واپس لینا چاہے گا تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اور 2 دفعہ ایسا کرنے کی اجازت ہے، تیسری دفعہ طلاق بائنہ ہو جائے گی اور پھر نہ یہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں، یعنی حقوق زوجین، ویمن رائٹس اور مینز رائٹ بوتھ پر بات کی گئی ہے، کیونکہ ایک طرف سے کوئی حق نہیں ہوتا، لینا دینا دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرا محروم رکھا جائے، تو پھر جو لے رہا ہے اس کو ملتا رہے گا، نہیں اس کا حق ملنا بند ہو جائے گا۔ مثلا اگر شوہر اپنی بیوی پر احسان کر رہا ہے اور بیوی ایک بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا؟ تو شوہر کتنے دن محبت میں دے گا، آخر ناراض ہوگا اور دینا بند کر دے گا۔ اسی طرح اگر بیوی قربانی دیتی رہے اور ایک طرح وقت آئے گا تو وہ قربانی کرے گی، اور جب تک دیکھے گی کہ شوہر اس کا کچھ خیال نہیں رکھ رہا، کوئی حق بھی پورا نہیں کر رہا، تو پھر وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گی۔ دو سارے تعلقات جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں یہی ہے کہ کوئی بھی رشتہ یا تعلق یک طرفہ نہیں ہوتا، شاید ہی کوئی ہو تو یک طرفہ تعلق کوئی چیز نہیں ہوتی، ریلیشن شپ ہمیشہ 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ تعلق ہوتا ہے، اور اس کے لیے مردوں کو یعنی شوہر کو بیوی کا حق دینا چاہیے اور بیوی کو شوہر کا حق، اور یہ کس لیے
دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصے میں اگر ایک حق نہیں دے رہا تو دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی نہیں دیتا، ضد میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی خاطر نفس پر جبر کر کے دوسرے کا حق دینا چاہیے، شاید اس سے دوسرے کا دل بھی نرم پڑ جائے اور معاملات میں اصلاح آ جائے۔ اور یہاں ایک خاص بات ہم عورتوں کو بتا دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے۔ گھر میں جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا ہے تو آپ کس کو بلاتے ہیں؟ گھر میں کوئی سانپ بچھو وغیرہ آ جائے، چوہا مارنا ہو، چور آ جائے، تو کس کو بلاتے ہیں؟ ابا کو یا میاں کو؟ کیوں اس کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ ایک ٹین کھولنا ہو یا ایک بوتل کھولنی ہو یا کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو، کہتے ہیں آئیں ذرا اس کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر چیز میں تو مردوں کی محتاج ہے اور پھر بھی ان کی عزت کرنے کو تیار نہیں، درجہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ غلام بن کر کیوں رہیں۔ تو یہ ذہنیت غلط ہے۔ شوہروں کی عزت کرنا ہے، خاص احترام رسپیکٹ دینی ہے ان کو۔ تو جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ آج کے اس کا عملی مظاہرہ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، نہیں کرو گے تو اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہ حکمت والا ہے اس لیے اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوشی سے لینا چاہیے ہم خواتین کو۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی یعنی 2 بار ہے، یعنی ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے درجے سٹیپس رکھے گئے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کبھی انسان غصے میں ایسا نہ کر بیٹھے، تو انسان کا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، ایک ہی حلے میں اس کو ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر بھلے طریقے سے روک لینا، اور تسریح بِإِحسان، یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا۔ تو طلاق کے جتنے بھی آداب ہیں اس میں ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت گہرے سبق ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انسان کسی سے الگ بھی ہو تو احسان کے ساتھ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ شوہر بیوی، 2 دوست، 2 لوگ، 2 بزنس پارٹنرز یا کہیں پر اکٹھے کام کرنے والے بھی اگر ساتھ نہ چل سکے تو حسن سلوک کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا معاملہ کتنا جذباتی ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے نا، تو یعنی کوئی بھی ٹھنڈے دل سے طلاق نہیں دیتا، غصے میں آ کر یا جذباتی ہو کر دیتا ہے۔ اس موقع پر بھی کتنا سوچنے سمجھنے کا سبق دیا جا رہا ہے کہ یہی اصول ساری زندگی کے لیے بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کو ایک جھٹکے میں ختم نہ کر دیجیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہو بھی تو اختلاف کے باوجود اتحاد رکھیے، ساتھ چلتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے غل اور کینہ نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی عورت کو یا کسی بھی انسان کو کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو بھی دوسروں کے بارے میں اپنا دل صاف کر لے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے ان میں سے کچھ بھی واپس لے لو، یعنی گفٹ واپس نہیں ہو سکتے۔ تحفہ واپس لینے والا کیسا ہے؟ حدیث کے مطابق کہ جیسے کتا کیا کرے، یعنی الٹی کرے اور پھر اس کو واپس خود ہی چاٹ لے۔ تو اتنا گندا اور کبھی منظر کہ اس کو سوچ کر بھی انسان کو گھن آتی ہے، یعنی وومٹ کو، کو جو اتنی بدبودار ہوتی ہے اس کو واپس چاٹنا، یعنی یہ انتہائی مکروہ عمل ہے۔ تو عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، تو لوگ اس بیچاری کا جھیز بھی واپس نہیں دیتے، تو حق مہر بھی واپس نہیں دیتے۔ کس قدر ظلم ہے، کتنے دن رکھیں گے؟ اگر کوئی مرد کسی عورت کا حق مہر نہیں دیتا کتنے دن رکھے گا اس کو اپنے پاس؟ کتنے دن؟ زیادہ سے زیادہ وہ جتنے دن وہ زندہ ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا، سب کچھ واپس دینا ہوگا، وہاں دینے کے لیے پھر پیسے نہیں ہوں گے، سونا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی، سوائے اس کے کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم خود خوف کھاؤ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو جو وہ عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے اسے خلا کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دی تو عورت اس کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو پھر جان بوجھ کر حلالہ نہیں کرا سکتے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور مرد سے اس کی شادی کی جائے اور وہ اپنی ضرورت پوری کر کے شرط کے مطابق طلاق دے دے اور پھر دوبارہ پہلے مرد سے شادی کرے۔ صرف نام لگانے کو حلالہ نہیں کیا جا سکتا، کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے یعنی خود اپنی مرضی سے، تو ان دونوں یعنی پہلے بیوی اور پہلے شوہر پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع کریں یعنی نکاح کر لیں۔ اگر وہ دونوں سمجھیں تو وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو انہیں دوبارہ رشتہ کرنا چاہیے، تو رشتوں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اس کے بعد پھر شادی ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں جو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک بار طلاق دی اور اس کے لیے 3 ماہ کا وقت ہے، یا تو اس 3 ماہ کے دوران رجوع کر لے،
اور اگر 3 ماہ گزر گئے پھر خیال آیا تو نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی دوبارہ زندگی میں کبھی طلاق دی تو پھر 3 ماہ کا ٹائم ہوگا، 3 ماہ کے اندر یا تو رجوع کریں یا 3 ماہ کے بعد نکاح کر لے۔ اگر تیسری بار ایسا ہوا تو وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اس کے بعد جان بوجھ کے حلالہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور جگہ شادی کر کے طلاق لے کے پھر پہلے شوہر کے پاس آ جاؤں، ایسا جان بوجھ کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر اتفاقاً کسی عورت کا کسی دوسری جگہ نکاح ہوا اور وہ شوہر مر گیا یا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو تب ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یعنی حلالہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 231، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی ان کو کک آؤٹ نہیں کر سکتے، دھکے دے کر باہر نہ نکالو، مار دھاڑ کر کے باہر نہیں نکال سکتے، آرام سے احسان سے، کیونکہ کوئی بھی جو شریف انسان نوبل مین ہوتا ہے وہ کسی سے بھی معاملہ کرتے ہوئے اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتا۔ اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو، تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد رکھو، اور اسے بھی یاد رکھو جو اس نے کتاب اور حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، علیمٌ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو 3 بار طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم انہیں اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور طہارت کا باعث ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی عورت کو دوسرے نکاح کا حق ہے جبکہ وہ معروف طریقے سے ہو، اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے، اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے اس ماں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے، یعنی طلاق کے باوجود انہیں نان نفقہ دینا ہوگا دودھ پلانے کے بدلے کے طور پہ۔ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے تو والد کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے کہ یہ مجبور ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے پہ تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسے کچھ دینے کی، نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے کہ بندہ اس وقت مجبور ہے بچے کی وجہ سے تو جتنے پیسے چاہے ہم اس سے نکلوا لیں۔ اور بچے کے وارث پر اسی طرح نان نفقے کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی ضرورت پڑنے پر بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو، یعنی اس کی ماں سے نہیں کسی اور سے، دائی وغیرہ سے، تو تم بھلے طریقے سے اس کے حوالے کر دو جو انہیں دینا طے کیا گیا ہے، یعنی اس عورت کو پھر اس کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ خیر اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہا، لوگ ڈبے کے دودھ پلوا لیتے ہیں، دکانوں سے دودھ مل جاتا ہے۔ بہرحال اسلام ہمیں ایک طریقہ بتا رہا ہے، کیونکہ ماں کے دودھ میں جو فوائد ہیں وہ باہر کے دودھ سے نہیں ہو سکتے، تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں کو یا کسی اور عورت کو جس سے وہ دودھ پلوا رہا ہو اسے معاوضہ دے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ عورتیں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی اسلامی کیلنڈر کے مطابق شادی نہ کریں۔ 4 ماہ 10 دن بیوہ عورت کی عدت بتائی گئی ہے۔ طلاق کے بعد کب تک شادی نہیں ہو سکتی؟ 3 ماہ تک، 3 حیض تک گزرنے تک، اور بیوہ ہونے کے بعد 4 ماہ 10 دن۔ کون سے 4 ماہ 10 دن؟ اسلامی مہینے، مثلا محرم، سفر وغیرہ، اس طرح سے عدت کاؤنٹ کی جائے گی۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکے ہیں تو جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کریں تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو جو عدت میں اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجو یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن تم ان عورتوں سے وعدہ نہ لو، یعنی چھپ کر شادی کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلی بات کہو، یعنی اپنی دلچسپی کا اظہار کرو، یا عدت گزر جانے کے بعد پھر بیوہ کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اور تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ میعاد یعنی عدت اپنی اختتام کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور یا جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، اور جن عورتوں کو تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، مثلا ایک شخص نے نکاح کیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی یا نکاح کے بعد مہر مقرر نہیں ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اب کیا ہوگا کہ اس عورت کو کچھ ملے گا؟ کیا اس صورت میں عورت وراثت میں حصہ دار ہوگی؟ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم
انہیں طلاق دے دو تو تم انہیں مال و متاع دو، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق دے، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا، یہ ان عورتوں کا حق ہے، احسان کا بدلہ اختیار کرو۔ یعنی اگر طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں عورت کو متع طلاق یعنی جتنا بھی کچھ گفٹس وغیرہ دیے جا سکتے ہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق معاملہ کرے گا۔ مثلا رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، تو مرد کہتا ہے کہ جو زیور میں نے دیا تھا نکاح کے موقع پر میں وہ واپس نہیں لیتا، تو وہ ایک طرح سے اس کے لیے گفٹ ہو جائے گا۔ یا کچھ اور گفٹس بھی دیے جا سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ، جولری، کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے جس کی جتنی وسعت ہو اس حساب سے۔ آیت نمبر 237، اور اگر تم نے ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا تھا تو مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں، یا وہ شخص یعنی مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں آدھا نہیں بلکہ پورا مہر دے دیتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب درجہ زیادہ دیا گیا ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ دی ہوگی نا، ظاہر ہے پھر تم یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی تم نرمی سے کام لو تو یہ بات تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی طلاق تو دے دی لیکن کہا کہ نہیں میں مہر واپس نہیں لیتا، یعنی جو میں نے گفٹس وغیرہ دیے یا جو مہر یا جو زیور دیا وہ میں واپس نہیں لیتا، تو یہ تمہارے لیے زیادہ تقوی کی بات ہے۔ تو تم آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ کل بھی یہ بات ہم نے پڑھی تھی کل کے پارے میں، اور آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ یعنی نان نفقہ پہنچانے کی وصیت کریں۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی عدت کے حکم سے پہلے کی آیت ہے جو کہ اب منسوخ ہو چکی ہے، تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متع طلاق پہنچانا ہے، یہ عورتوں کا حق ہے متقی لوگوں پر۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو دیکھیے کہ جب طلاق دی جاتی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا ہوتا، ابھی کوئی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر بھی حکم ہے کہ کچھ دو، اور اگر طلاق دی اور مہر وغیرہ سب دیا جا چکا ہے تو جاتے وقت پھر بھی تحفے تحائف دو۔ گفٹ دینے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ جو آپس کی لڑائی جھگڑے اور بدمزگیاں ہو چکی ہیں، ناراضگیاں ہو چکی ہیں، ان کی اصلاح ہو، دل کا حال بہتر ہو، اور پھر بیوہ کا بھی خیال رکھو۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، تو پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بستی میں طاعون پھیل گیا تو لوگ ڈر گئے کہ ہم مر جائیں گے، تو انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ جب نکل کر ایک خاص جگہ پر پہنچے تو وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی موت سے نہیں بھاگ سکتا، کسی جگہ سے بھاگ سکتے ہیں، موت سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں انسان خود پہنچ جاتا ہے۔ دراصل مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم کو جنگ کے لیے بلایا جائے تو تم حاضر ہو جاؤ۔ اس بات سے نہ ڈرو کہ مر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوگے تو شہید ہوگے، اور وہ زندگی جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ لوگوں کو تنگ دست بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ قرض حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں لگاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو صدقہ دیا،
کوئی برا خواب دیکھا تو صدقہ دیا، کوئی مصیبت آئی یا کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا، یا تکلیفوں سے بچنے کے لیے یا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے یا کسی کام کے ہونے کے لیے، تو وہ سارے مقاصد ذاتی ہوتے ہیں، آپ کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی تکلیف پریشانی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین پر مشکل وقت ہے، تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے؟ اپنی ذات پر، اللہ کے دین کو۔ اللہ تعالیٰ اس راہ میں جان اور مال لگانے والوں کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں، یعنی دین کے فروغ کو پروموٹ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اگر کوئی اللہ کی خاطر جنگ میں اپنا مال لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ اور کس طرح لوٹائیں گے؟ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دیں گے۔ گھٹانا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اسی طرح۔ اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے، سب کچھ مل جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں رکھے گا۔ اور اس لیے انسان کو اس طرح جینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو کچھ زائد ہو وہ آخرت کے لیے جمع کرواتا رہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو جو موسیٰ کے بعد تھی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نبی نے کہا کیا امید کی جا سکتی ہے کہ تم سے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا کہ اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے۔ پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو سوائے چند ایک کے وہ سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد بنی اسرائیل پر غیروں کا قبضہ ہو گیا، اور ان پر فلسطینیوں نے حملہ کیا اور ان کی جائیدادیں اور ان کی چیزیں لوٹ لیں، اور ان کے بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم دن بدن ذلت اور پستی میں جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑائی کریں اور ان پر غالب آئیں۔ تو انہوں نے اپنے نبی، جن کا نام سموئیل تھا، بتایا جاتا ہے کہ پاس آ کر یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، یعنی سپہ سالار، کیونکہ آپ خود عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ہمیں جوان لیڈر دے دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں اور ہم اس غلامی سے نجات پائیں۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے طالوت کو ان کے اوپر لیڈر مقرر کیا، لیکن یہ اس پر ناراض ہونے لگے کہ ہم ان کی لیڈرشپ پر راضی نہیں، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ تو جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں یا جو مغلوب ذہنیت کی قومیں ہوتی ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں تنقید کرتے ہیں، اور کام سے بچنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی عذر بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی پہلے خود ہی مطالبہ کیا کہ ایک وفد بن کے آئے، اور جب کام کرنے کو ملا تو پھر خود ہی بھاگنے لگے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم خود بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں؟ یعنی وہ شاید اس لیے آئے تھے کہ انہی کو لیڈر بنایا جائے، اور اسے تو مالی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی۔ اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی علم اور جسم کی فراغی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ اس شخص کے پاس مال نہیں تھا لیکن علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا۔ ہم عام طور پر روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، لیکن اگر ہم علم حاصل کرنے میں آگے بڑھ جائیں تو مال بھی آ جاتا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے۔ ان کے دشمن اس کا وہ صندوق لے گئے تھے جس میں من و سلوہ بطور نمونہ یعنی رکھا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ کا عصا اور کچھ اور تبرکات بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم جو طالوت ہے اس کو اپنا لیڈر مانو، اس کی بادشاہی میں تمہیں فتح بھی نصیب ہوگی اور تمہارا وہ تابوت بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی اس صندوق میں تھے جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے تو تمہیں تمہارا صندوق واپس مل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس میں سے سیر ہو کر پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے، سوائے چند ایک کے ان سب نے اس میں سے پانی پی لیا، یعنی پیٹ بھر کے پانی انہوں نے پی لیا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کام کے کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ یہی حال ان کا ہوا، جب پہلی دفعہ کال دی گئی تو بے شمار لوگ تیار ہو گئے، لیکن جب وہ آ گئے
تو کہا گیا کہ اب ہم دشمن کی طرف جا رہے ہیں، مگر راستے میں ایک دریا آئے گا جس سے تھوڑا سا پانی منہ تر کرنے کے لیے پی لینا، پیٹ بھر کے نہ پینا۔ اب یہ ہے کہ ان کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی کے دن تھے، انہوں نے تو صبر نہیں کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کے معاملے میں صبر نہ کر سکے، جو شخص مشقت برداشت نہ کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر ایک دفعہ ہمیں دن میں کھانا نہ ملے، یا صبح ناشتہ نہ کر کے آئیں، یا دوپہر کا کھانا ختم ہو جائے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں نا، کیا ہوتا ہے ہمارا ری ایکشن؟ کس قدر کمپلینٹس اور غصہ اور منفی خیالات اور باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا شوق اور جذبہ ہے، تو پھر آپ کا بھی امتحان ضرور ہوگا۔ امتحان کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا، تو وہ کہنے لگے کہ آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا، صرف 313 رہ گئے تھے جنہوں نے پانی زیادہ نہیں پیا، اور وہی طالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ 313 آپ جانتے ہیں اصحاب بدر کی بھی یہی تعداد تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے رمضان میں خوب پیٹ بھر کر افطاری کر کے پھر ہم کہتے ہیں کہ آج ہم تراویح میں نہیں پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، وہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ جب ہم بہت پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، پانی بھی بہت زیادہ پی لیتے ہیں، تو پھر ہم اٹھنے جو ہی نہیں رہتے، پھر وہ صحیح معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ اب تو روزہ ہمیں لگ گیا ہے۔ تو اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ کہنے لگے کتنی ہی جماعتیں کم تعداد میں باوجود کثیر جماعتوں پر اللہ کے اذن سے غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، آمین۔ اب دیکھیے جو اس پارے کا خلاصہ ہے کہ نیت سب سے پہلے جن لوگوں کی نیت تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، انہوں نے پانی کم پیا، ان کی تیاری ٹھیک رہی۔ نمبر 2، سخت محنت اور مشقت کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور وہ چلتے رہے۔ نمبر 3، دعا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور اس فوج میں شریک تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ جالوت کتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرے نہیں، آگے بڑھے اور انہوں نے اس پر وار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اور کیا ہوا پھر؟ تو اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی، جو جتنا بڑا کام کرے گا وہ اتنا بڑا انعام بھی پائے گا، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ صرف سلطنت حکومت نہیں، صرف حکمت نہیں، بے شمار علوم دیے، صرف دین کا علم نہیں دنیا کے علوم بھی دیے۔ تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کتنا پروڈکٹیو بناتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھ لیا ہے اتنا ہی کافی ہے، یا پھر اپنی سکلز کو یا اپنے نالج کو اور زیادہ سٹرونگ کرنا چاہتی ہیں۔ اگر چاہتی ہیں تو اس کے لیے اور زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ یعنی بنی اسرائیل مظلوم تھے، مجبور تھے، اب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقتور قوم کو شکست دی اور انہیں اقتدار عطا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ کبھی ایک قوم سامنے آتی ہے اور کبھی دوسری، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تل کا آیات اللہ، یہ سب جو آپ نے پڑھا ہے ان سب کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، کی جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے اور اس پر عمل کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، ہائی اچیورز بننا ہے نا۔ تو رمضان میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اس دورہ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو پہلے سے انشاءاللہ ہم نے بہتر بنانا ہے۔ ہم نے بالکل شروع میں آج پڑھا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم نے اس کو ماننا ہے، اور جو چیزیں ہمیں قرآن ان دنوں رمضان میں پڑھتے ہوئے فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر غلط ہیں، یہ میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ خاص طور پہ ہم نے کل کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں گے۔ تو جھوٹ کو، غیبت کو، اور بدگمانی کو، اور لوگوں کی باتیں نوٹ کرنے کو، ان سب چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور ہم نے بالکل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائے، قرآن پاک کو ہمارے حق میں حجت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔